میری ماں تو وائف تھی، لیکن میں نے کبھی کوٹھے کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ میری ماں نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا، لیکن جب میرے شوہر کو میری نند نے بتایا کہ یہ تو وائف کی بیٹی ہے، تو شوہر مجھے طلاق دینے کی در پر آ گیا۔ میں اپنی پارسائی کا ثبوت دیتی رہی، لیکن میرے سسرال والے میری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ میں نے ساس سے کہا، میری گواہی میرا رب دے گا۔ ساس ہنسنے لگی۔ میں مسلسل حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کر رہی تھی۔ اچانک میری نند چکرا کر گر گئی اور اس نے ایسی بات بتائی کہ میری ساس اور شوہر شرم کے مارے زمین میں گڑ گئے۔ میں تو وائف تو نہیں تھی، البتہ میرے کوٹھے سے تعلق ضرور تھا، کیونکہ جس عورت کے وجود سے میں نے جنم لیا وہ تو وائف کے پیشے سے منسلک تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھے تو وائف نہیں بننے دیا۔ ہزاروں مشکلات وہ مجھے بتائے بغیر برداشت کرتی رہی، مگر اس کے چہرے پر کبھی پریشانی کی ایک لکیر تک نہیں آئی تھی۔ ابھی بھی میں اپنے ماضی میں کھوئی ہوئی تھی، جب میری نند نے میرے بالوں کی چوٹی سے مجھے پکڑا اور کمرے سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ ایک تو بال دکھ رہے تھے، دوسرا وہ جس طرح سے مجھے گھسیٹتے ہوئے لائی تھی، مگر وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھی، اسی لیے اس نے زبردستی مجھے کمرے سے نکال ہی لیا اور پھر سکون لیا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ میں اسے پسند نہیں ہوں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ پر تشدد کرے۔ ہمیں تو آج پتہ چلا کہ تمہاری ماں تو وائف تھی، تم لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ابھی تمہاری اس منہ بولی ماں کو فون کرتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ اس نے اپنی بدکردار بیٹی ہمارے بھائی کے ساتھ کیوں بیاہ دی۔ ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے ہمیں دھوکہ دیا؟ وہ مسلسل بول رہی تھی۔ آج تک میرے سسرال میں کسی کو بھی یہ بات نہیں پتا تھا کہ میری ماں کا تعلق اس بدنام گلی سے ہے۔ نہ جانے میری نند کو یہ بات کہاں سے پتہ چل گئی۔ بہرحال جو بھی ہوا اچھا نہ ہوا تھا۔ میں حاملہ تھی۔ میرا شوہر اس وقت کام پر جا رہا تھا جب میری نند نے یہ انکشاف کیا۔ پہلے تو وہ یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا، پھر اپنی بہن کے بات کی نفی کرنے لگا، مگر پھر مجھے خاموش دیکھ کر وہ چونک گیا اور کہنے لگا، تم چپ کیوں ہو؟ بتاتی کیوں نہیں کہ میری بہن جھوٹ بول رہی ہے؟ میں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ یہ بات سچ تھی، مگر مجھے اپنے حق میں کچھ تو کہنا تھا۔ تبھی میں اپنے شوہر کی جانب بڑھی اور اسے کہنے لگی، میں تو وائف نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی کوٹھے پر رقص کیا ہے۔ میری یہ بات سن کر میرے شوہر کو بہت غصہ آیا اور اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا اور کہنے لگا، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، سچ سچ بتاؤ، میری بہن جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ میں کہنے لگی، مجھ سے سوال جواب بعد میں کیجیے گا، پہلے اپنی بہن سے پوچھئے کہ اسے یہ سب کیسے پتہ چلا ہے۔ ایک عورت جو خود کو شریف زادی کہتی ہے اور مانتی ہے کہ وہ گھر سے کبھی بلا وجہ باہر نہیں نکلتی، اسے کیسے علم ہوا کہ میری ماں تو وائف تھی؟ وہ مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ میں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ تب میرے شوہر کی توپیں کا رخ میری نند کی جانب ہو چکا تھا۔ وہ اس سوال پر ہڑبڑا گئی۔ مجھے لگا یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے گی، مگر ابھی تو شروعات تھی، ایک ایسی شروعات جس نے کئی راز کھول ڈالے۔ بے شک میری ماں تو وائف تھی، مگر انہوں نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا۔ میں نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی۔ میں اتنی ہی پاک باز تھی جتنی کہ کسی بھی شریف گھرانے کی لڑکی۔ بس میری ماں تو وائف تھی اور اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا شوہر اپنی بہن سے یہ بات پوچھنے لگا کہ حقیقت کیا ہے؟ مجھے پوری بات سچ سچ بتاؤ، تمہیں کہاں سے پتہ چلا؟ تبھی وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، یہ بات مجھے میرے شوہر نے بتائی ہے۔ میرے شوہر کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا، بظاہر تو تمہارا شوہر شریف آدمی دکھتا ہے، کیا اس کا بھی کوٹھے پر آنا جانا ہے جو اسے یہ بات پتہ چلی ہے؟ میری نند غصے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی، آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر اتنی بڑی تہمت لگانے کی؟ وہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
ان دونوں بہن بھائیوں میں شدید بحث ہونے لگی۔ دونوں ایک دوسرے سے غصے میں لڑنے لگے۔ کافی دیر بحث کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہوا تو سب اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ میرا شوہر گھر سے ہی چلا گیا۔ ساری رات میں اس کی راہ تکتی رہی، مگر وہ گھر بھی نہ آیا۔ اگلے دن ساس کو بھی پتا تھا کہ میری ڈلیوری ہے۔ اس بحث کی وجہ سے میرا شوہر گھر نہیں آیا تھا، اسی لیے میں اسے نہیں بتا سکی۔ جب درد کی شدت بڑھی تو میں نے چلاتے ہوئے ساس کو بلایا، مگر وہ نہ آئی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایسے کانوں میں روئی ڈال کے بیٹھی تھیں جیسے انہیں ازل سے کچھ سنائی ہی نہ دیتا ہو۔ مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا کہ کوئی اپنا بھی نہیں جسے فون کر کر اپنی طبیعت خرابی کی اطلاع دیتی۔ شوہر کو کئی فون کر ڈالے، مگر اس نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ وہ گھر سے یہی بات کہہ کر نکلا تھا کہ جب تک اس بات کی تصدیق نہیں کر لیتا وہ تب تک گھر نہیں آئے گا۔ میں ہاتھ پاؤں مارتی رہی اور ساس کو بلانے کی کوشش کرتی رہی۔ تب سب سے مایوس ہو کر میں نے اپنی ماں کی اس سہیلی کو فون کیا جس نے میری پرورش کی تھی۔ زبیدہ خالہ میری ایک کال پر دوڑی چلی آئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گئی۔ ہم دونوں کے جاتے ہی میری نند نے گیٹ کو اچھے سے بند کر دیا تاکہ لوٹ کر ہم واپس نہ آئیں۔ نہ جانے اس کا بھائی کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے اس بات کی ٹینشن تھی۔ ایک ایسا وقت جب عورت کو سب سے زیادہ اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے میں میرے ساتھ کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ شوہر کو اطلاع کی، مگر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کال ہی کاٹ دی۔ میں رونے لگی۔ زبیدہ خالہ مجھے سمجھانے لگیں کہ وقتی غصہ ہے، جلد ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جب میں گھر آئی تو ساس نے مجھ سے اپنا پوتا کھینچ لیا اور میں بیٹے کے پیار کو بھی ترس کر رہ گئی۔ جب میرے بیٹے کو بھوک لگتی تبھی میری ساس اسے میرے پاس لے کر آ جاتی، ورنہ وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ میں ایک بری عورت ہوں تو میرا سایہ میرے بچے پر بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اب وہ جیسا بھی ہے ان کا وارث ہے۔ 2 دن بعد میرے شوہر واپس لوٹ آئے۔ انہیں میرے خلاف کچھ خاص ثبوت وغیرہ تو نہیں ملے تھے۔ ابھی تک میری نند ہمارے گھر میں ہی تھی۔ ملنے ملانے والوں کا سلسلہ جاری تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر آئے، ابھی انہوں نے بیٹے کی صورت نہ دیکھی تھی جب میری نند نے کچھ تصاویر اور ویڈیوز میرے شوہر کے سامنے کر دیں، جسے دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گئے اور مجھے مارنے لگے اور پوچھنے لگے کہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم شادی سے پہلے تو وائف تھی؟ میں نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر اس پر تو درندگی چھا چکی تھی۔ وہ مسلسل مجھے مار رہا تھا۔ میں رونے لگی اور اپنا دفاع کرنے لگی۔ میرے شوہر مجھے مارتے ہوئے کہنے لگے، آگے سے زبان درازی کرتی ہو، سچ سچ بتاؤ، یہ ثبوت جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ کیا تمہاری ماں تو وائف تھی؟ میں نے جیسے ہی اس بات میں سر ہلایا، میرا شوہر مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جب نند کہنے لگی، اور یہ جو بچہ ہے وہ تمہارا نہیں بلکہ کسی رحمان کا ہے جو اس کا پرانا دوست ہے، یہ شادی کے بعد بھی اس سے ملتی رہی ہے، اس کی تصاویر میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اس نے جھوٹی تصاویر میرے شوہر کو دکھائیں۔ میں روتی رہ گئی۔ میں ایک حافظ قرآن تھی اور درود شریف کثرت سے پڑھا کرتی تھی۔ میں خدا سے مدد مانگنے لگی کہ مجھے ان مشکل حالات سے بچا لے۔ میں مسلسل حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کر رہی تھی۔ میری نند کہنے لگی، دیکھو کہ تم پر کوئی وظیفے پڑتی رہتی ہے، پوچھو اسے یہ تم پر کیا پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہے۔ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کروں تاکہ میرے شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، مگر کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ چکا تھا اور مسلسل طلاق دینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ طلاق کی دھمکی دیتا، میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد پھر سے پوری شدت کے ساتھ شروع کر دیا۔ مجھے اس وقت صرف خدا کی ذات پر ہی بھروسہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری نند کے پاس بہت سارے ثبوت ہیں جو کہ جھوٹے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں جس سے میں اپنی پاکیزگی ثابت کر سکتی۔
جب کسی نے میرا کہا نہ مانا تو میں نے اونچی آواز میں کہا، میرا اللہ میرا گواہ ہے اور وہی میرے حق میں بہتر سے بہترین کرے گا۔ اس پر میری ساس طنز کرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں وہ تو ضرور کرے گا جب تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ گی، اور اپنے خدا سے کہو تمہاری بے گناہی ثابت کرے۔ اگر تم بے گناہ ہوتی تو وہ ثابت کر دیتا۔ جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا اللہ ساتھ نہیں دیتا۔ یہ میری ساس کے الفاظ تھے جسے میں سن کر آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ میں مسلسل حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کر رہی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں اور دل میں سے مسلسل ایک دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ آج میری بے گناہی ثابت کر دے۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو سارا منظر بدل چکا تھا۔ میری ساس میرے قدموں میں بیٹھی تھی اور پھر جو انکشاف ہوا اس نے تو میرے پیروں تلوں سے زمین ہی کھینچ لی۔ میں خود حیران رہ گئی۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ مجھے جنم ستارہ بیگم نے دیا تھا، جبکہ میری پرورش زبیدہ بیگم نے کی تھی۔ میری ماں ستارہ بیگم، جن کا حقیقی نام رخسانہ بیگم تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ شروع سے طوائف کے پیشے سے منسلک تھی، بلکہ وہ ایک شریف خاندان کی بیٹی تھی اور ایک شریف آدمی سے بیاہی گئی۔ مگر قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ قسمت کے لکھے کی وجہ سے وہ شریف زادی طوائف زادی میں کب بدل گئی کسی کو علم نہ ہو سکا۔ ان سب میں میرا قصور میری ماں کی سکی بہن کا تھا۔ میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، پر اماں کہتی تھیں کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ مجھے زیادہ تو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، مگر اتنا معلوم تھا اماں کو کوٹھے پر بھیجنے میں خالہ کا ہاتھ ہے۔ مجھے تو ان کا نام تک نہیں پتہ تھا۔ زیادہ تر میں زبیدہ بیگم کے گھر رہتی تھی، اسی لیے اپنی زندگی میں اپنی سکی ماں سے 2-3 بار ملی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے برے کام کی پرچھائی میرے روشن مستقبل پر پڑے۔ انہوں نے میرے اچھے مستقبل کی خاطر اپنے آپ کو مجھ سے دور رکھا۔ میری ماں رخسانہ بیگم، جن کی شادی سلیم اختر سے ہوئی تھی، وہ اپنا کاروبار کرتے تھے۔ پیسے کی خوب ریل پیل تھی، بس کمی تھی تو وقت کی۔ ابا اماں کو وقت نہیں دیتے تھے۔ ان کی دلچسپی کوٹھے کی عورتوں میں زیادہ تھی۔ دراصل پہلے میری خالہ کی شادی سلیم اختر سے ہوئی تھی، مگر پھر ان کی اماں نے میری خالہ کو پسند کرنے کی بجائے میری امی کو پسند کر لیا، اور یوں ان کی شادی خالہ کی بجائے میری امی سے ہو گئی۔ خالہ اب امی سے نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ سلیم اختر کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اب تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انہیں لگا کہ ان کی خوشیوں کی دشمن ان کی اپنی بہن ہے۔ انہوں نے ایسا چکر چلایا کہ میری ماں کوٹھے کی زینت بن گئی۔ وہ کوٹھے سے بھاگ کر گھر واپس آئی تھی، مگر کسی نے بھی ان پر اعتبار نہیں کیا تھا اور گھر سے ہی نکال دیا۔ وہ مجھے لے کر واپس اسی کوٹھے پر آ گئیں، مگر انہوں نے اپنی سہیلی زبیدہ بیگم کے حوالے مجھے کر دیا، جو اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی، تاکہ وہ مجھے اپنے سے دور رکھ سکیں اور میرا مستقبل سنور سکے۔ جب تک میں کوٹھے میں رہی انہوں نے مجھے ایک پنجرے میں قید رکھا تھا کہ نہ تو کسی کی بری نظر مجھ پر پڑے اور نہ ہی مجھے کوئی استعمال کر سکے۔ حالانکہ کوٹھے کی مالکہ نے ہم ماں بیٹی کو اس لیے رکھا تھا تاکہ کل کو میں طوائف بن کر انہیں فائدہ پہنچا سکوں، مگر میری ماں ایسا بالکل بھی نہ چاہتی تھی۔ میری ماں نے مجھے زبیدہ خالہ کے حوالے کر دیا۔ زبیدہ خالہ نے نہ صرف میری تعلیم پر پوری توجہ دی، بلکہ ہر ممکن کوشش کی کہ وہ میری بہترین طریقے سے پرورش کر سکے۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، بلکہ میں تو ان کی شکر گزار ہوں۔ اگر زبیدہ خالہ نہ ہوتیں تو آج میں کسی کوٹھے پر ناچ رہی ہوتی اور لوگ مجھے بھی طوائف کہہ کر بلاتے۔ میری اماں سے میں اپنی پوری زندگی میں 3 سے 4 بار ملی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا نصیب کا سایہ میرے شاندار مستقبل پر پڑے اور میں بھی طوائف بن جاؤں۔ وہ مجھے معاشرے میں ایک عزت دار مقام دلوانا چاہتی تھیں، اسی لیے کبھی کسی کو یہ تک نہ بتایا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ وہ سوچتی تھیں
کہ اگر میں ان سے دور رہوں گی تو میرا مستقبل شاندار ہوگا۔ البتہ مجھے اچھے سے یاد ہے جب میری اماں کوٹھے پر مجھے ایک پنجرے میں قید رکھتی تھی تب بہت سے لوگوں کی بری نگاہ مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ زبردستی مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ تب میں بہت چھوٹی تھی، شاید 10 برس کی تھی، اور ابھی سے گاہکوں کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ اماں تو اسی خوف سے کلملا کر رہ گئی تھیں۔ انہوں نے اسی وجہ سے ہی مجھے خالہ زبیدہ کے گھر بھجوا دیا تھا، جہاں میں نے ایک بہترین زندگی گزاری۔ لوگ مجھے زبیدہ خالہ کی دوسری بیٹی سمجھتے تھے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میری ماں ستارہ بیگم تھیں، جو اپنے دور کی ایک مشہور طوائف تھیں۔ لوگ خاص طور پر اس کا رقص دیکھنے آیا کرتے تھے۔ جب میں بڑی ہوئی تو میرے رشتے آنے لگے۔ اماں ہر مہینے باقاعدہ ایک رقم بھجوا دیا کرتی تھیں۔ میری شادی کے تمام اخراجات بھی انہوں نے پس منظر رہ کر پورے کیے۔ میری شادی میں وہ داخل تو ہوئیں مگر کسی کو اپنا چہرہ تک نہ دکھایا۔ وہ ایک ملازمہ کے طور پر ہمارے گھر کام کرتی رہیں۔ میرا دل اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر کٹ رہا تھا، مگر میں کرتی بھی کیا؟ وہ سب کچھ میرے اچھے مستقبل کے لیے ہی ایسا کر رہی تھیں۔ میں نے برداشت کر لیا۔ اماں نے مجھے بہت زیادہ جہیز دیا تھا۔ اپنی ساری کمائی انہوں نے مجھ پر لگا دی۔ میں ان کی کمائی کو حرام سمجھتی تھی۔ کہیں نہ کہیں میں اپنی ماں سے بھی نفرت کرتی تھی کہ جب اس کے گھر والوں نے اسے دھتکارا تو لازم تو نہیں تھا کہ وہ واپس کوٹھے پر جاتی۔ جیسے بھی تھے وہ اس کے گھر والے تھے، بے شک مار پیٹ کرتے مگر وہ گھر کو تو نہ چھوڑتی۔ کہیں نہ کہیں میں تو اپنی جگہ پر صحیح تھی، مگر اماں بھی تو مکمل طور پر غلط نہ تھیں۔ میری شادی ہوئی، 1 سال تو بہت اچھے سے کٹ گیا، مگر پھر کہیں سے میری نند کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میری ماں تو وائف تھی اور اس نے سب کو یہ بات بتا دی۔ میرا شوہر مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے اور طلاق کی باتیں کرتا ہے۔ ساس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ میں نے زبیدہ خالہ کو فون کیا۔ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے زبیدہ خالہ ہمارے گھر آ گئیں، مگر پھر بھی کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے خدا سے مدد مانگتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد شروع کر دیا، کیونکہ میری ساس نے مجھے چیلنج دیا تھا کہ اپنے خدا کو کہو وہ تمہاری پاکیزگی ثابت کرے۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب آنکھیں کھولیں تو حیرت سے گنگ رہ گئی۔ میری ساس میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر ہی حیران رہ گئی۔ میں اسے پوچھنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ ابھی تو تم اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر مجھے باہر نکالنے والی تھی، اب کیوں اپنے بیٹے کے سامنے یہ ڈرامہ کر رہی ہو؟ مجھے لگا شاید وہ اپنے بیٹے کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہیں، مگر وہ تو سچ میں بدل چکی تھیں۔ اتنی ہی دیر میں ایسا کیا ہوا؟ میں تو یہ سب کچھ دیکھ کر ہی حیران تھی۔ جب میری ماں ستارہ بیگم کو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کا گھر اس کی وجہ سے خطرے میں ہے تو وہ اس گلی میں دوبارہ لوٹ آئیں جہاں سے انہیں بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جس محلے میں رہتی ہوں کبھی وہیں پر ہمارا گھر ہوا کرتا تھا۔ آج مجھ پر ایسے ایسے راز کھلنے والے تھے جن کے فاش ہونے کا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی ہم سب آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے جب میری ماں ستارہ بیگم ہمارے گھر میں داخل ہوئی، جس سے دیکھ کر میری ساس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے لینے لگی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کمرے میں خود کو قید کر لے، مگر مجبور تھی، اسی لیے کھڑی رہی۔ ستارہ بیگم پہلے تو بہت حیران ہوئی۔ بہن کو سامنے دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ بیٹی کا رشتہ بچائیں یا اپنی بہن سے اپنی نیلامی کا بدلہ لیں۔ تبھی وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، بالآخر فرزانہ بیگم، میرا تم سے واسطہ پڑ ہی گیا۔ تم نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور آج میری بیٹی کی زندگی میں زہر گھولنا چاہتی ہو۔ میں اپنے وقت تو چپ ہو گئی تھی، مگر اب چپ نہیں رہوں گی۔ میں اپنی بیٹی کے حق میں بولوں گی۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ جب میری ماں نے یہ بات کہی تو میں حیران ہو کر دونوں کی جانب دیکھنے لگی۔ میری ساس شرمندہ ہو کر کھڑی تھی۔
جبکہ میری ماں اس کو باتیں سنا رہی تھی۔ میرا شوہر آگے بڑھا اور کہنے لگا، آپ کون ہیں اور آپ میری ماں کو ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تو پھر میری ماں ستارہ بیگم کہنے لگی، میں تمہاری ساس اور رشتے میں تمہاری خالہ ہوتی ہوں، اپنی ماں سے پوچھو کہ وہ میری کیا لگتی ہے۔ یہ کہہ کر میری ماں کرسی پر بیٹھ گئی، ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے۔ میری ساس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری ساس بہت شرمندہ تھی۔ اب تک اس نے جتنے ظلم کیے تھے، جیسے ہی اسے اس بات کا علم ہوا کہ میں اس کی بھانجی ہوں، وہ میرے قدموں میں گر گئی، معافیاں مانگنے لگی۔ مگر جیسے ہی میری ماں آئی، اسے چپ لگ چکی تھی۔ میں سب بتاتی ہوں، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، یہ بات کہہ کر میری ساس چلانے لگی۔ میں چھوٹی سی تھی جب میرے کان میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم ہی سلیم اختر کی بیوی بنو گی۔ میں بچپن سے اس کے خواب دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ یہ خواب دیکھتے ہوئے میں 20 برس کی ہو گئی۔ جب اماں ابا کو میری شادی کا خیال آیا، اماں نے خالہ سے بات کی کہ اب اپنے بیٹے کی شادی کا کیا کرنا ہے، وہ اچھا کما رہا ہے، میں بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ دونوں بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ پہلے تو خالہ چپ رہیں، مگر پھر کہنے لگیں، میں اپنے بیٹے کے لیے فرزانہ کا نہیں رخسانہ کا رشتہ چاہتی ہوں، میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے، جبکہ ان کے بیٹے نے مجھ سے شادی کے وعدے کر رکھے تھے۔ میں تو حیران ہو کر رہ گئی۔ شروع سے ہی میری طبیعت ایسی تھی کہ اگر حق نہ ملے تو اسے چھین لو۔ جب سلیم اختر کو میں نے اپنی بہن کے پہلو میں بیٹھے دیکھا تو میرے اندر نفرت کی ایک جنگ شروع ہو گئی۔ میں ہر حال میں اپنی بہن سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں زہر گھل جائے، جیسے میری زندگی میں زہر گھل چکا تھا۔ اماں میری شادی کر دینا چاہتی تھیں، مگر میں اپنے شوہر کو شوہر تسلیم نہ کر سکی اور ہمیشہ اختر سلیم کے خواب دیکھتی رہی۔ جب مجھے علم ہوا کہ یہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی ہے تو میں نے سلیم اختر کو کچھ میسیج بھیجے جس میں صاف ظاہر تھا کہ یہ شادی سے پہلے ہمارے چچا زاد زہیب کو پسند کرتی تھی، اور یہ بات سچ تھی کہ وہ واقعی میں زہیب کو پسند کرتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی زہیب سے بات نہیں کی تھی۔ یہ تو میری چال تھی جس میں میری بہن پھنس گئی۔ سلیم ویسے بھی اپنے گھر میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ ایک رنگین مزاج قسم کے انسان تھے۔ نئے نئے چہرے انہیں لبھاتے تھے، انہیں اپنے کام سے ہی فرصت نہ ملتی، اور اگر فرصت مل بھی جاتی تو کوٹھے پر چلے جاتے اور اس کے بعد گھر آتے۔ بیوی اور ماں کے لیے ان کے پاس تو کبھی وقت نہ ہوتا۔ جب سے بیٹی پیدا ہوئی تھی تو وہ زیادہ گھر آنے لگے تھے۔ یہ بات مجھے رخسانہ نے بتائی تھی، تبھی میں نے سوچ لیا کہ میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گی، اور میں نے وہ تمام جھوٹی تصاویریں اور میسیج سلیم اختر کو بھیج دیں۔ اس نے میری بہن کو گھر سے نکال دیا۔ خالہ بھی حیران تھیں کہ ان کی بھانجی ایسے کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ میری بہن شوہر کے پاؤں پڑ کے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کو گڑ گڑاتا دیکھ کر مجھے بہت مزہ آ رہا تھا، میرا من خوشی سے ناچنے کو کر رہا تھا۔ جب میری بہن کو گھر سے نکالا گیا تو وہ پیدل گھر آ رہی تھی تاکہ میکے والوں سے مدد لے سکے اور شوہر کو سمجھا سکے کہ وہ ایسی نہیں تھی، وہ بہت پاک ہے، اس نے تو اپنے شوہر کے علاوہ کبھی کسی کا سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی وہ پڑھ رہی تھی جب اس کی شادی ہو گئی تھی۔ یہ بات سمجھانے کے لیے وہ میکے کی طرف جا رہی تھی اور وہ راستے میں تھی جب کچھ لوگوں نے اسے اغوا کر لیا اور اس کی بولی لگائی گئی، اور میں یہ بات جانتی تھی کہ اسے راستے میں اغوا کر لیا گیا ہے، کیونکہ جب وہ گنڈے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اس نے گھر فون کیا تھا کہ اسے بچا لیا جائے۔ کال میں نے اٹھائی تھی اور میں نے فوراً ہی موبائل رکھ دیا تاکہ کوئی جان نہ پائے اور میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ میں اس وقت نفرت میں اتنا آگے بڑھ چکی تھی کہ میں یہ بات بھی بھول گئی کہ وہ میری بہن ہے۔ وہ دوبارہ گھر آئی، سب کو میں نے بھڑکایا اور کہا یہ اپنی مرضی سے گھر سے بھاگی تھی کیونکہ زہیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کی بہن تھی، اس کی سہیلی تھی، سب کو معلوم تھا وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ جب میں نے ایسے الفاظ استعمال کیے تو سب نے میرا کہا مانا اور اسے گھر سے نکال دیا، کیونکہ زہیب بغیر گھر والوں کو اطلاع کیے کہیں چلا گیا تھا۔ یہ کہہ کر خالہ رونے لگی۔
اماں کہنے لگیں، میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو طائف نہیں بننے دیا۔ تمہاری وجہ سے میں نے جو اذیت بھری زندگی گزاری ہے، میں اس کے لیے کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری زندگی برباد تم نے کی ہے۔ تمہاری چلو میرے سے دشمنی تو تھی، میری بیٹی کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ کیوں اس کا ہنستا بستا گھر اجاڑنا چاہتی ہو؟ میری ماں رونے لگی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے نفرت کی شدت میں اتنی آگے بڑھ چکی تھیں کہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ تبھی میری نند کا شوہر گھر میں داخل ہوا تو میری ماں چونکتے ہوئے کہنے لگی، یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا تم سے کہ میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ تم نے اپنی بیٹی مجھے نہیں سونپی اور دیکھو میں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ میرے سالے نے اسے طلاق دے دی ہے۔ اب اپنی بیٹی کو لے جاؤ اس بدنام گلی میں اور اپنی کرسی پر بٹھا دو، تم سے بھی اچھی تو وائف بنے گی۔ ابھی اس نے یہ جملہ ادا کیا تھا جب میری ماں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگی، 10 برس پہلے ہی تم نے ایسے ہی میری بیٹی کے بارے میں برے غلیظ الفاظ استعمال کیے تھے، تب میں نے تمہیں جیل بھجوا دیا تھا۔ اگر اب تم نے میری بیٹی کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی تو میں بغیر سوچے سمجھے تمہیں گولی مار دوں گی، اور مجھے اس بات کا افسوس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اور کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ کوئی اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں۔ ہم سب میں بحث چل رہی تھی جب میری ساس دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے لیٹ گئی اور درد کی شدت سے چلا رہی تھیں۔ ہم انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں جا کے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہارٹ اٹیک کے ساتھ انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ روتے ہوئے بار بار میری ماں سے معافی مانگ رہی تھیں، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ جبکہ میری ماں منہ موڑے کھڑی تھی۔ میں اپنی ماں کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، اماں آپ میری قسم خالہ کو معاف کر دیجئے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ سب انہوں نے جس نفرت میں کیا، اس کو گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں۔ بھول جائیے نا، اپنی بہن کو اتنی اذیت میں دیکھ سکتی ہیں کیا آپ؟ اماں تڑپ اٹھیں اور جا کر بہن سے معافی مانگنے لگیں۔ معاف کرنے کی دیر تھی کہ خالہ کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ میرے شوہر کو جب ساری حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بھی مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ نند نے اس دن کے بعد کبھی بھی میرے کردار پر کوئی بات نہیں کی۔ اماں کوٹھا چھوڑ کر مستقل طور پر ہمارے گھر رہنے لگیں کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہیں۔ انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس فالج کی مریض بن گئیں تو اماں ساری نفرت بھلائے دن رات ان کی خدمت میں لگی رہیں۔ میرے شوہر نے ہم سب کا خوب خیال رکھا اور کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آج ہم سب ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ بہت سارے لوگوں کا خواب ہے۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔